دوستو، کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ زندگی کی تیز رفتار دوڑ میں جہاں ہر دن پچھلے دن سے الگ ہوتا ہے، جہاں ہم صبح امید کے ساتھ آنکھ کھولتے ہیں اور رات کو سوالوں کے ساتھ سوتے ہیں، اچانک کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک ملاقات یا کوئی ایک انسان دل کے اندر کچھ ایسا بدل دیتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ لمحہ جب دل ایک پل کے لیے ٹھہر جاتا ہے، سانسیں جیسے آہستہ ہو جاتی ہیں اور دل کے کسی کونے سے ایک ہلکی سی آواز آتی ہے۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں ہے، یہ وہ کیفیت ہے جسے عقل نہیں، صرف دل اور روح سمجھ سکتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وقت کچھ لمحوں کے لیے رک گیا ہو، دنیا کی آوازیں دھیمی پڑ گئی ہوں اور صرف ایک احساس باقی رہ گیا ہو۔ یہی وہ پل ہوتا ہے جب انسان خود سے سوال کرتا ہے، کیا یہ محض اتفاقاً ہے یا پھر یہ وہی شخص ہے جو میری تقدیر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا تھا؟ دوستو، انسان کی فطرت ہے کہ وہ رشتے میں معنی تلاش کرتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس کی زندگی میں عارضی ہے اور کون ہمیشہ کے لیے۔ کچھ لوگ ہمیں سبق دے کر چلے جاتے ہیں، کچھ ہمیں توڑ کر اور کچھ ہمیں اللہ کے قریب کر کے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ کون سا رشتہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے؟ دوستو، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آئیے دل سے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، اگر ہماری زندگی میں آنے والے لوگ ہماری ہدایت، سکون اور بہترین کا سبب ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر کوئی رشتہ ہمیں تجھ سے دور کرنے والا ہے، ہماری روح کو کمزور اور دل کو بے چین کرنے والا ہے، تو ہمیں وقت رہتے اس سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں وہی دے جو ہمارے لیے بہتر ہے، چاہے وہ ہماری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ آمین۔ دوستو، آج کا موضوع تقدیر میں لکھے ہوئے شخص کو پہچاننے کی اچھا، روحانی نشانیاں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت نازک مگر زندگی بدل دینے والے معجزے پر، تقدیر میں لکھے ہوئے شخص کو پہچاننے کی 6 روحانی نشانیاں۔ یہ ویڈیو کسی فلمی محبت یا خیالی کہانی پر آدھارت نہیں ہے، بلکہ ان روحانی اصولوں، قرآنی اشاروں، حدیث اور زندگی کے گہرے تجربے پر آدھارت ہے، جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ کون سا رشتہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوستو، عام سوال جو ہر دل پوچھتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کیا ہر محبت تقدیر ہوتی ہے؟ کیا دل کا لگ جانا کافی ہے؟ اگر کوئی شخص ہمارے نصیب میں نہیں تو اس کی محبت دل میں کیوں آتی ہے؟ اور اگر کوئی واقعی ہمارے لیے لکھا ہوا ہو تو کیا ہمیں اس کی پہچان ہو جاتی ہے؟ آج ہم ان تمام سوالوں کے جواب آہستگی سے، گہرائی اور سچائی کے ساتھ تلاش کریں گے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں ہونے والی کوئی بھی ملاقات بغیر اللہ کے علم کے نہیں ہوتی۔ نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی بات، نہ کوئی نظر اور نہ کوئی رشتہ۔ روحیں لشکروں کی طرح ہوتی ہیں۔ جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتی ہیں، دنیا میں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ برسوں ساتھ رہ کر بھی اجنبی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ چند لمحوں میں دل کے بے حد قریب آ جاتے ہیں۔ یہ قربت یہ الفاظات سے نہیں، روح سے محسوس کی جاتی ہے۔ پہلی روحانی نشانی، دل کا بے وجہ سکون اور اطمینان۔ جب آپ تقدیر میں لکھے ہوئے شخص سے ملتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ دل کا سکون ہوتا ہے۔ نہ گھبراہٹ، نہ بناوٹی پن، نہ یہ ڈر کی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ آپ خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ بناوٹ کی بجائے اپنی اصل حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے دل محسوس کرتا ہے اور عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ دوستو، دوسری روحانی نشانی، دعا کا رخ بدل جانا۔ ہم سب دعائیں مانگتے ہیں، لیکن غور کیجئے گا کہ ہم کن لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں۔ تقدیر میں لکھا ہوا شخص آہستہ آپ کی دعا کا مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے خیر مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں،
آسانی مانگتے ہیں، یہاں تک کہ بغیر سوچے اس کا نام آپ کی دعا میں آ جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ خود آپ کی زبان پر اسی شخص کا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ تیسری روحانی نشانی، روحانیت میں خواب دل کے پیغام ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو صاف روشن اور سکون دینے والے خواب آئیں، خاص طور پر دعا یا استخارے کے بعد، تو یہ ایک گہری روحانی اشارہ ہوتا ہے۔ یہ خواب نہ ڈراونے ہوتے ہیں، نہ دل کو بوجھل کرتے ہیں، بلکہ ایک سکاراتمک احساس جو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ خواب دل کے اندر موجود ڈر کو کم اور یقین کو مضبوط کرتے ہیں۔ چوتھی روحانی نشانی، یاد رکھیے، تقدیر کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص واقعی آپ کے نصیب میں ہو تو مشکلوں کے باوجود راستے خود بننے لگتے ہیں۔ جہاں عقل کہے یہ ممکن نہیں، وہاں حالات اچانک بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ مدد ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی مگر محسوس ضرور ہوتی ہے۔ پانچویں روحانی نشانی، سوچ، اخلاق اور مقصدوں کی ہم آہنگی۔ دوستو، صرف پسند ناپسند کا مل جانا کافی نہیں۔ تقدیر میں لکھے ہوئے رشتے میں زندگی کے بنیادی اصول ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سوچ، اخلاق، زندگی کا مقصد اور اللہ سے تعلق یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے دل کی بات وہ شخص پہلے ہی جانتا ہو۔ یہ ذہنی اور روحانی ہم آہنگی اتفاق نہیں بلکہ تقدیر کی مضبوط نشانی ہوتی ہے۔ دوستو، چھٹی اور سب سے اہم روحانی نشانی، اللہ سے قربت میں اضافہ۔ یہ سب سے فیصلہ نشانی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہونے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، گناہوں سے نفرت بڑھ جائے اور عبادت میں دل لگنے لگے، تو جان لیجئے گا وہ شخص آپ کے لیے رحمت ہے، کیونکہ جو رشتہ اللہ سے جوڑ دے وہ کبھی نقصان نہیں دیتا۔ تقدیر اور صبر، انتظار بھی عبادت ہے۔ یاد رکھیے، ہر پسندیدہ چیز فوراً نہیں ملتی اور ہر دیر انکار نہیں ہوتی۔ یہ اللہ اگر وہ شخص ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے، ہمیں تجھ سے قریب کرنے والا ہے، تو یا رب اس رشتے میں برکت ڈال دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دے۔ اور اگر کوئی رشتہ صرف ہماری کمزوری ہے، صرف ایک امتحان ہے جو ہمیں تجھ سے دور کر رہا ہے، ہماری نمازوں سے سکون چھین رہا ہے، ہمارے دل کو بے چین کر رہا ہے، تو یا اللہ ہمیں اس سے آہستہ آہستہ دور کر دے، بنا توڑے، بنا رلائے۔ دوستو، بنا ہماری عزت اور ایمان کو نقصان پہنچائے۔ یا اللہ ہمیں وہ نصیب عطا فرما جس میں دل کا سکون ہو، روح کا اطمینان ہو اور تیرا قرب ہو۔ ہمیں ایسے رشتے دے جو ہمیں بہتر انسان بنائے، جو ہمیں صبر سکھائیں، جو ہمیں شکر کرنا سکھائیں اور جو ہمیں تیرے سجدے میں جھکا دے۔ یا رب ہمارے دلوں کو دھو دے ہر اس محبت سے جو ہمیں کمزور بناتی ہے، اور ہمیں وہ محبت دے جو ہمیں مضبوط کرے، جو تجھ تک پہنچائے۔ یا اللہ اگر تو نے کسی کو ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں صبر بھی دے، عقل بھی دے اور صحیح وقت کا انتظار کرنے کی توفیق بھی دے۔ آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔